السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ بچوں، آج ہم جماعت سوم میں مضمون اردو میں ایک نیا لیسن سٹارٹ کریں گے اور ہمارے لیسن کا نام ہے ٹیلی فون سے موبائل تک۔ بچوں، آج سے کچھ سال پہلے اس طرح کے ٹیلی فون استعمال کیے جاتے تھے اور پھر اس میں دھیرے دھیرے ترقی ہوتی گئی اور آج جو ہے ہم اس طرح موبائل فون استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں، آج ہم اس لیسن میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ٹیلی فون سے موبائل تک کا سفر طے کیا۔ چلیے ہم اس لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا آلہ، لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ اس کی مدد سے ہم دور دور کے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لگ بھگ 100 سال پہلے اسے انگلستان کے ایک سائنسداں گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد سے پہلے ایک مزیدار واقعہ ہوا تھا۔ چلیے ہم اس مزیدار واقعے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، گراہم بیل نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنے مکان کے پہلے منزلے پر کھڑکی میں کھڑا ہے۔ اس کے منہ سے ایک ڈبہ لگا ہوا ہے۔ ڈبے کے پیندے سے لمبا دھاگا نکل کر نیچے کھڑے ہوئے دوسرے لڑکے کے ڈبے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرے لڑکے نے اپنے ڈبے کو کان سے لگا رکھا ہے۔ گراہم بیل نے دیکھا کہ اوپر والا لڑکا کچھ بول رہا ہے اور نیچے والا لڑکا ڈبہ کان سے لگائے اس کی بات سن رہا ہے۔ پھر نیچے کھڑے ہوئے لڑکے نے ڈبے میں کچھ کہنا شروع کیا اور اوپر والے لڑکے نے اپنا ڈبہ کان سے لگا کر اس کی بات سنی۔ بات چیت کا یہ کھیل دیکھ کر گراہم بیل نے سوچا کہ کوئی ایسا آلہ بنانا چاہیے جس کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات کر سکیں۔ اس نے بہت دنوں تک اس کام پر محنت کی۔ بجلی کے تاروں سے ڈبوں کو جوڑ کر آخر ایک دن اس نے وہ چیز بنا لی جسے ٹیلی فون کہتے ہیں۔ اس ایجاد کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے کام گھر بیٹھے ہی ٹیلی فون پر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وقت بچتا ہے۔ محلے میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ کو فون کر دیجئے، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی اچانک بیمار پڑ جائے، فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لیجئے۔ گھر کی بجلی فیل ہو جائے، فون کر دیجئے، اسے درست کرنے والا آ جائے گا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹیلی فون سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں، باہر کے ملکوں میں رہنے والے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹیلی فون سے ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے۔ پچھلے 15-20 برسوں میں ٹیلی فون میں بڑی ترقی ہوئی۔ اب ایسے فون آ گئے ہیں جو تار سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں موبائل کہا جاتا ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون میں کیمرہ بھی ہوتا ہے، اس سے ہم بات چیت کرنے والے کی صرف آواز ہی نہیں سنتے بلکہ اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر تصویریں بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ پہلے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط لکھے جاتے تھے، اب موبائل فون کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں اور فوراً جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موبائل پر پیغام ریکارڈ بھی ہوتے ہیں جنہیں بعد میں بھی پڑھا یا سنا جا سکتا ہے۔ موبائل فون نے اب ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا بھی آسان بنا دیا ہے۔ مریض اپنی بیماری کی رپورٹ موبائل سے ڈاکٹر کے موبائل پر روانہ کرتا ہے۔
اس رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر بیماری کا پتہ لگاتا ہے اور مریض کے علاج کے بارے میں صلاح دیتا ہے۔ اس طرح مریض اور ڈاکٹر دونوں کا وقت بچتا ہے۔ موبائل فون کے ذریعے ایسے اور بہت سے کام گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اتنے فائدوں کی وجہ سے اس کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر، بسوں اور ریل گاڑیوں میں لوگ موبائل کان سے لگائے باتیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کاروباری لوگ تو کئی موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ بے شک موبائل ہماری اہم ضرورت بن گیا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کیا جائے۔ چلیے بچوں، یہاں پہ ہم اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔